بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں میجک انسپائریشن۔ گھوڑا ایک طاقتور جانور ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بلکہ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ پرانے دور کی مرسڈیز کار ہوائی جہاز کا کام دیتا تھا۔ تو کیا ہے جی، گھوڑے کی طاقت جو ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اس کی لگام میں ہے۔ اگر گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور اس سے ہم کوئی کام نہیں لے سکتے۔ جیسے ہی ہم نے گھوڑے کو لگام ڈالی تو گھوڑا انسان کے ہاتھ میں آ گیا، اور جب گھوڑا انسان کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کی مرضی ہے، وہ دوڑائے، روکے، چلائے، بٹھائے۔ لیکن اگر گھوڑے کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی کام کا ہے؟ یقیناً جواب ہو نہیں میں ہوگا۔ بالکل اسی طرح میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کی جو طاقت ہے وہ صبر کے اندر ہے۔ اگر کسی بھی غیر معمولی سچویشن میں انسان کو جب انتہائی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ پہلے 30 منٹ میں صبر کر لے تو کیا ہوگا کہ غلط فیصلوں سے بچ جائے گا۔ وہ بے مہارے گھوڑے کی طرح نہیں ہوگا، وہ پھر بعد میں تسلی سے سوچ کے اپنی بات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی سچویشن میں وہ رپلائی کرے گا تو یقیناً بات اچھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ جذبات کا نتیجہ تھا، غصے کا نتیجہ تھا، بے صبری کا نتیجہ تھا، اور لاکھوں لوگ مارے گئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ملک کے ملک تباہ ہو گئے۔ پھر خیال آیا نہیں، ہم سے غلط ہوا۔ پھر دونوں پارٹیاں، دونوں فریق ٹیبل پہ بیٹھے اور اپنی باتوں پہ یا غلطیوں پہ معافی تلافی ہوئی۔ لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر انسان میں صبر نہیں ہے تو وہ اس بے مہارے گھوڑے کی طرح ہے جس کو وہ بھی تک لگام ہو نہیں ڈالی ہوئی۔ اور انسان جو صبر ہے وہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ جس معاشرے میں صبر ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں طرح طرح کے مسائل جنم دیتے ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ پر نظر ڈال لیں، آپ کو جو کچھ بھی ملا، جنگیں نظر آئیں، قبائل کے قبائل تباہ ہوئے، فیملی سسٹم ختم ہو گئے، معاشرتی عدم برداشت ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارا اس بے صبری کا نتیجہ ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان نے کیا حاصل کیا؟ پریشانیاں۔ اور اسلام نے تو 1400 سال پہلے اس بات کا درس دیا کہ صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہوں تو صبر کریں۔ صبر ایک طاقت ہے، اور اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ بعد میں آپ کو ندامت، معذرت، معافی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بعد میں معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ اس ٹائم صبر کیا جائے، اور غلط فیصلے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور میں خود اپنی اگر زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں، جہاں جہاں میں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا وہاں مجھے بعد میں ندامت اور پشیمانی کا سامنا رہا۔ اور جب میں نے کسی ایسی سچویشن کو
اچھے اور نارمل اور پولائٹ انداز میں ہینڈل کیا تو وہ کامیابی میرے حصے میں آئی. اس لیے میں جس طرح گھوڑے کے وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گھوڑا جو ہے اس کی طاقت لگام کے اندر ہے، بالکل اسی طرح جو انسان ہے اس کی طاقت صبر میں ہے. اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہیں گرنے دے گی. اگر صبر نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی فیصلہ درست نہیں ہوگا. اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور خدا بھی کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے جب بھی کوئی اس طرح کی غیر معمولی سی سچویشن ہو تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. لیکن آن دا سپاٹ اگر آپ فیصلہ کریں گے تو اس میں کہیں نہ کوئی چیز یا کوئی کمی یا کوئی کوتاہی رہ جائے گی جو بعد میں آپ سوچیں گے کہ لمحوں کی خطا تھی اور صدیوں کی سزا پائی. اور پھر وہ جو لمحے ہیں وہ لمحے واپس نہیں آئیں گے، وہ فیصلے واپس نہیں آتے، وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں آتی. واپس کیا آتا ہے؟ پچھتاوا آتا ہے کہ کاش میں اس دن یہ نہیں کرتا، کاش میں اس دن تھوڑا ویٹ کر لیتا، کاش میں وہاں نہیں گیا ہوتا اور یہ پوزیشن نہیں آتی. بھائی پوزیشن تو جب آپ زندگی میں رہ رہے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر ٹائم ہر وقت میری مرضی کے سچویشن ہو. سچویشن میری مرضی کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں ایک پارٹی میں گیا ہوں، میں ایک شادی میں گیا ہوں، وہاں پوزیشن نہیں اس طرح تھی، وہاں جھگڑا ہو گیا تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ حالات خراب نہیں ہو سکتے، معاملے بن نہیں سکتے، معاملے بنتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ ہینڈل کے لیے آپ ایک ٹول اپنے پاس رکھ لیں، اور وہ ٹول کیا ہے؟ وہ ٹول صبر ہے. اور وہ ٹول ایسا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہر غلط فیصلے سے آپ کو بچائے گا، ہر ٹینشن سے بچائے گا، اور آپ آرام سے اپنی لائف گزار سکتے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جو بے صبرہ انسان ہے وہ ہر ٹائم پریشان رہتا ہے، وہ ہر ٹائم جلدی میں ہوتا ہے، ہر ٹائم وہ کچھ کر گزرنے میں ہوتا ہے، اور بعد میں اس کو معافی بھی جلدی مانگنا پڑتی ہے، اس کو ندامت بھی ہوتی ہے، اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اس کو معذرت بھی کرنا پڑتی ہے. تو اگر پھر ایک چیز پکڑ لیں اور اس کو بہت سارے معاملات پہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اگر ہم پھر ایک چیز صرف پکڑیں جس کا نام صبر ہے تو ہم کتنی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا گاؤں سب پرامن ہو سکتا ہے، امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صبر کا ٹول جو ہے، صبر جو ہے، اس کو آپ گھوڑے کی طرح اپنی لگام بنا لیں، اور پھر جو صبر ہے یہ اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا. اور چاہے کوئی وکیل ہو، انجینئر ہو، استاد ہو، آرٹسٹ ہو، بڑا کھلاڑی ہو، سارے کے سارے جو بڑے لوگ بنے ہیں وہ صابر ہوں گے. انہوں نے محنت بڑے صبر سے کی ہوگی، مشکل حالات کا صبر سے مظاہرہ کیا ہوگا، اس کو برے حالات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوگا. اور کوئی بڑا آدمی صبر کے بغیر بڑا آدمی نہیں بن سکتا. اور بڑا آرٹسٹ، بڑا آدمی، بڑا فنکار، بڑا کھلاڑی، بڑا لیڈر، بڑا پولیٹیشین، بڑا مفکر، فلاسفر، یہ ساری چیزیں بننے کے لیے اس کے پیچھے صبر ہتھیار ہے، اور صبر کامیابی کی کنجی ہے.